السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات کے بارے میں آصف بھائی یہ عرض ہے، یہ جو ثواب پہنچانے کے طریقے ہیں، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام سے، تابعین سے، فقہا سے، ائمہ مجتہدین سے کہیں سے ان طریقوں کا ثبوت ہونا چاہیے۔ جی، تو اجتماعی طور پر بیٹھ کر، مل کر اور بلا کر اور اخبار میں ڈال کر اور ایک دوسرے کو فون وون کر کے اور مطلب اعلانات کر کے جمع کر کے لوگوں کو قرآن خوانی اجتماع، یہ کہیں اس کا ثبوت نہیں، یعنی کسی بھی ایک بھی حدیث میں نہیں، اور کسی صحابی کی زندگی میں، اقوال میں، اعمال میں، افعال میں کہیں نہیں ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ ثواب اس عبادت کا پہنچے گا کہ جو عبادت مقبولہ کرنے والے نے خود اسے شریعت و سنت کے مطابق کیا ہو اور اسے خود اجر و ثواب ملا ہو۔ اب اگر ہم ایسے طریقے لو، آپ تیجا ہے اور 40واں ہے اور فلاں ہے، شریعت میں یہ تو ثابت ہے، صدقہ دے دو ثواب پہنچے گا، جی کوئی نیک عمل کر کے ثواب پہنچا دو ثواب پہنچے گا، لیکن 3 دن کے ساتھ، 40 دن کے ساتھ اس کی خصوصیت اور 11ویں کے 11 دن کے ساتھ اس کی خصوصیت، یہ ثابت نہیں۔ تو جو چیز باعتبار دین کے ثابت نہیں، اس کو دین سمجھنا، یہ دین میں اضافہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے گویا اس کا اضافہ کر دیا، 30ویں دن کا، 11ویں دن کا، 40ویں دن کا، اس اضافے کی وجہ سے وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے اور بدعت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں یہ معاملہ ہے، قرآن کریم کو اس طرح اجتماعی طور پر بیٹھ کر پڑھنا، ایک تو ہے مطلب گھر ہی کے افراد بیٹھ گئے اور پڑھ لیا، وہ تو گویا کہ انفراد ہی ایک طرح سے، اس میں بھی کیا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ بلند آواز سے، زور سے نہ پڑھے کہ اس کی آواز اس سے اور اس کی آواز اس سے ٹکرائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ ہے بنیادی ایک بات کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن شریف پڑھا جائے اور ہمارے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں وہاں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے سنو غور سے۔ جی، اسی لیے قرآن شریف پڑھتے وقت میں آصف بھائی کاروباری دھندے ہو رہے ہوں، چائے پی رہی، ہوٹل کھلا ہوا ہے، چل رہا ہے، لوگ آ رہے جا رہے، باتیں کر رہے ہیں، اس کو بے ادبی میں شمار کیا گیا۔ جی، یعنی اس طرح کے موقعوں پر جو قرآن چالو کر کے رکھتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، ثواب نہیں ملتا ان کو۔ جی 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 جی، تو یہ بھی ایک خرابی لازم آتی ہے جب سارے مل کے پڑھتے ہیں، اس کی آواز اس کے کانوں میں، اس کی آواز اس کے، اور سب پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اسی میں دوسری صورت ہے کہ بھائی پڑھ بھی رہے ہیں، ایک دو بھی بیٹھا اگر سن رہا ہو دھیان سے، 2 بیٹھے ہیں، 1 بیٹھا ہے، 4 بیٹھے دھیان سے سننے اور باقی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں کہ قرآن سننے کا جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا کہ کچھ سننے والے موجود ہیں، اعلیٰ افضل درجہ پھر بھی یہی ہے کہ وہ سنیں۔ بہرحال تو اس طرح اجتماعی طور پر جو یہ قرآن خوانی ہوگی، اس میں ایک نقصان یہ ہے، اسی لیے گھر میں بھی اگر پڑھیں افراد گھر ہی کے بیٹھ کر، تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح ہلکی آواز سے پڑھے کہ ایک کی آواز دوسرے کے کانوں سے اور دوسرے کی آواز دوسرے کے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ اسے عربی زبان میں کہتے تجاہر بالقرآن، قرآن کی آواز کا اس کے کانوں سے اور اس کی آواز کا اس کے کانوں سے ٹکرانا۔ تو خلاصہ کلام، ہم ثواب اس عمل کا پہنچاتے ہیں جس کا پہلے ہم کو ملتا ہے، اور ہمیں اس عمل کا ثواب ملتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہو، ائمہ مجتہدین فقہا نے اس کو لکھا ہو کہ ہاں یہ عمل ہے، یہ نیک عمل ہے۔ اور اس طرح اجتماعی طور پر، جو اس دن میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی ہے، یہ مجدد تھے اور ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، معمولی آدمی نہیں ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ جی، علم کا پہاڑ ہے، علم کا پہاڑ۔ ہم حضرت تھانوی کو تھانوی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، یا اشرف علی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں، الحمدللہ میں جو بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی خود اسی میں گزری، 30 سال تقریباً اسی میں پڑھنے پڑھانے میں، قرآن احادیث شریفہ میں زیادہ۔ تو جب ہم پڑھاتے ہیں اور حضرت تھانوی کی باتوں کو اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو بالکل عین مطابق سب باتیں احادیث شریفہ سے نکلی ہوئی، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس پر بھی اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں، جو حضرت نے فرمایا کہ میرے لیے اگر جمع بھی ہیں، اگر پہلے سے جمع بھی ہو اور ایصال ثواب کا ارادہ ہو تو الگ الگ ہو کہ ایصال ثواب پہنچائے، اکٹھے نہ ہو، اور اعلان کر کے جمع کر کے بلا کے تو اکٹھے بالکل ہی نہ ہو۔ پھر آگے حضرت نے فرما دیا بدعات عوام و خواص میں سے کسی کا ارتکاب نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سے خواص لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، اسی چیز میں۔ یہ جو میں بھی عرض کر رہا ہوں، اجتماعی طور پر قرآن خوانی ہوتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، بورڈ لگ جاتے ہیں، بھائی
فلاں کا انتقال ہوا فلاں جگہ آ جانا، یوں نہ ہونا کیا چاہیے بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، آپ سب محبت رکھنے والے ہیں ہم سے بھی مرحوم سے بھی، تو جس کو جو توفیق ہو نفل نماز پڑھ کے، نفل روزہ رکھ کے، نفل جو ہے اسی طرح اور دوسری عبادات اور صدقہ وغیرہ دے کر ان کو ثواب پہنچا دیں، اور پہنچاتے رہیں۔ ایک دن دو دن ایک نشست، یہ کون سی بات ہوئی، کون سی وفاداری اور محبت ہوئی، ایک نشست میں بیٹھ کے ایک دن آئے اور ثواب پہنچا کے جیسے کہ بس جنت دلوا دی اور چل دیے۔ بھائی یہ تو مستقل کی چیز ہے، نمازوں کے بعد دعا کرتے رہنا، روزانہ 3 بار قل هو اللہ اور سورہ یاسین شریف پڑھ کے ثواب پہنچاتے رہنا، زیادہ موقع نہ ہو تو 3 بار قل هو اللہ ہی پڑھ کے ثواب پہنچاتے رہنا، اس کا بھی موقع نہیں تو دعا استغفار کرتے رہنا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، جی اس میں کوئی قید نہیں، کب بیٹھو کب جمع ہو، نہیں کرتے رہنا روزانہ، مثلا صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھتے ہو ثواب پہنچا دیا کرنا، جی کبھی بھی کوئی صدقہ دے رہے ہو، کوئی عمل کر رہے ہو، اس کا ثواب پہنچا دو ان کو، یہ اصل صورت ہے۔ اسی لیے بدعت سے نقصان زیادہ ہے۔ ہمیں لگے بہت اچھا کہ لوگ جمع ہو گئے قرآن پڑھ لیا، ارے اسلام کہتا ہے کہ یوں رکھو، عام رکھو، تو پھر یہ ذہن نہیں بنے گا کہ بس خاص اس وقت میں بیٹھے اور ثواب پہنچائے، نہیں، بلکہ ایک عمومی بات ہوگی کہ کبھی بھی ہم دعا بھی کرتے رہیں گے، ثواب بھی پہنچاتے رہیں گے۔ بورڈ پہ لکھنا ہو تو یہ لکھنا چاہیے، میسج لکھنا ہو تو یہ لکھنا چاہیے، پیغام دینا ہو تو یہ دینا چاہیے، بھائی ہمارے فلاں کا انتقال ہوا، آپ سب جانتے ہیں، محلے کے یہ تھے وہ تھے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ثواب پہنچائیں، آپ حضرات سے درخواست ہے دعائیں کریں، جی جب جس کو موقع ملے حسب سہولت، اور پھر کہہ سکتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں بھائی اگر ہو سکے تو کل نماز کے بعد اب اپنے طور پر یا روزانہ جب آپ یہ تلاوت کرتے ہیں سورہ یاسین شریف کی، مرحوم کو یاد رکھیں اپنے اس میں ایصال ثواب میں۔ یہ ہے خلاصہ آصف بھائی۔ ہاں تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا سنت و شریعت سے، صحابہ کی زندگی سے ثبوت چاہیے، یعنی انہوں نے کیا ہو ایسا، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں ہے کہ کیا ہو، صحابہ و تابعین نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہو کے اس طرح اعلان کر کے بلا کے سب جمع ہو جانا، بھائی مسجد نبوی میں کل فلاں کا انتقال ہوا، قرآن خوانی ہوگی۔ کتنے صحابہ دنیا سے گئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، حیات طیبہ میں، لیکن کہیں بھی نہیں ہے کہ اعلان ہو رہا ہو ممبر سے یا وہ میسج ہو رہا ہو کہ بھائی کل کو سب جمع ہو جاؤ یہاں قرآن خوانی ہوگی۔ اگر اس کا کہیں بھی ثبوت ملے آصف بھائی، کہیں کسی ایک فرد کو بھی کہیں مل جاوے، آپ کسی کو بھی پوچھنا اپنے متعلقین میں، احباب میں، مجھے بھی ذرا بھیج دے، مجھے بھی ذرا بھیجے، تو بس یہ ہے نچوڑ۔ تو جب وہ چیز سنت سے ثابت نہ ہوئی، عبادت نہ ہوئی، ثواب نہ ملا، جب خود کو نہ ملا تو دوسرے کو کیا پہنچائے گا؟ اس لیے یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سنت و شریعت کے مطابق اتباع کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر ہو گئی، کئی دن ہو گئے آپ نے پوچھا تھا، مگر بہرحال اب جی میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا ذرا فرصت ملے تو اطمینان سے آپ کو بھیج دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔